أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 62 سے 67۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے عدل و انصاف کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے نظام عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل اور ان کو ملنے والے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن، یہ دین اسلام جو نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی ایسے مشکل اور پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ قسم کے احکامات نہیں ہیں، یا بڑے مشکل قسم کے احکامات نہیں ہیں کہ بڑے ہی بوجھل قسم کے اور بڑے انسان کو دبا دینے والے، تھکا دینے والے اعمال ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا انسان کی ہمت اور طاقت سے باہر ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو دین، جو وحی میں نے نازل فرمائی ہے، وہ انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ اس وحی کے مطابق انسان کا زندگی گزارنا بالکل ممکن ہے، آسان ہے، اس میں کوئی امپاسبل بات نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم دے دیا جو انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو، ایسا کچھ نہیں۔ ہم نے بڑا آسان اور قابل عمل اور قابل فہم دین نازل فرمایا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ رب وہ انسانوں پر کوئی ایسے احکامات کا بوجھ ڈال دے
کہ جو انسانوں کے بس میں ہی نہ ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس انسانوں کے تمام اعمال ایک کتاب میں ریکارڈ کی شکل میں محفوظ ہیں، اور اس کتاب مستور اور کتاب محفوظ کے مطابق ہی کل قیامت کے دن انسان نے جو جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق ہی اس کو جزا سزا دی جائے گی۔ دوہرا اجر ہو گیا۔ دنیا میں یہ عدل و انصاف ہے کہ اللہ پاک نے بوجھ ان اعمال کا ڈالا ہے جو انسان کے بس میں، اور قیامت کے دن عدل و انصاف یہ ہوا کہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک کسی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کریں، جو کسی نے کیا ہے اسی کا ہی اس کو بدلہ دیا جائے، چاہے اس نے اچھا کیا چاہے برا کیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عدل و انصاف۔ اس کے بعد رہی بات کفار و مشرکین کی، باغیوں سرکشوں کی، جو اللہ کی اتنی زیادہ عدل و انصاف کی صفت کے باوجود بھی، جو اتنا آسان اور قابل عمل دین نازل کرنے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات پر کان دھرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کی بات کو سننے اور غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عمل کرنا تو اس سے بھی اگلی بات۔ تو پھر ایسے کفار و مشرکین، باغیوں سرکش لوگوں کا دنیا میں بھی انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی گرفت فرماتا ہے، اور پھر وہ بلبلاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کی ایسی ہی گرفت فرمائے گا، چیخ و پکار کریں گے، بلبلائیں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس میری آیات، میرے احکامات جو بڑے قابل عمل تھے، جو بڑے آسان تھے، وہ آئے تھے نا، تو تم ان سے اپنے تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتے تھے، تمہارے اندر تکبر تھا، اور اس تکبر کی وجہ سے، اس اکڑ کی وجہ سے تم نے میرے احکامات کو کوئی توجہ نہ دی، تو آج پھر تمہاری سزا یہی بنتی ہے، آج تمہیں یہ عذاب سہنا ہی پڑے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ، اور نہیں ہم تکلیف دیتے، نُكَلِّفُ، یُكَلِّفُ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، مشہور آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ وہی مضمون ہے جو یہاں رپیٹ ہو رہا ہے، وہاں یکلف یہاں نکلف۔ یکلف وہ تکلیف دیتا ہے، تکلف تو تکلیف دیتا ہے، اکلف میں تکلیف دیتا ہوں، نکلف ہم تکلیف دیتے ہیں، اور لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے نفسن کسی شخص کو، جان پرسن، نفسن کسی شخص کو، الا مگر، وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، کیپیسٹی، گنجائش، استطاعت کے مطابق۔ اللہ اکبر، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے کا مطلب کہ ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی۔ یہ اللہ پاک کا پہلا عدل و انصاف۔ وَلَدَيْنَا، اور دوسرا عدل و انصاف یہ ہے کہ فیصلے بھی
اسی کے مطابق ہوں گے جو تم نے کیا ہوگا. وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس. لدیہ کا معنی ہوتا ہے میرے پاس، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. لدیہ اس کے پاس، لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس، ہمارے ہاں. کتابن ایک کتاب ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے. ینطقو جو بولتی ہے، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے. آج دنیا کے اندر کیسی کیسی ڈیوائسز انسان نے ایجاد کر لی ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل سے. تو وہ تو خالق کائنات کی ڈیوائس ہے، کتاب ہے، ریکارڈ مرتب کرنے والی کوئی چیز ہے. اس کی شکل کیا ہے، حجم کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَلَدَيْنَا اور ہمارے پاس ہے. کتابن ایک کتاب، کتابن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ ایک کتاب. ینطقو بولتی ہے. منطق ہوتا ہے علم منطق، بولنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناطق وحی بھی بولا جاتا ہے. ناطق وحی، وحی سے بولنے والے. ناطق بولنے والا، ناطق اعداد بھی ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں. ینطقو بالحق جو بولتی ہے حق کے ساتھ، جو بولتی ہے صحیح صحیح بالکل ایکوریٹ. یہ اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب کا تذکرہ کیا، لوح محفوظ کا تذکرہ کیا، یہ انسانوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ہے. ورنہ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا زبانی علم ہے. اسے کسی کتاب کی، کسی خاطر رجسٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہماری طرح جس طرح انسان بھول جاتے ہیں اس لیے ان کو لکھ کے رکھنا پڑتا ہے سارا کچھ، ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ تو ہم انسانوں کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ لو جی ریکارڈ بھی موجود ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یظلمون فعل مضارع مجہول ہے، پیسو وائس. لا یظلمون ہوتا تو مانا وہ ظلم نہیں کریں گے، اور لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے. ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اتنے عدل و انصاف کے باوجود بھی، اتنی رحمتوں شفقتوں کے باوجود بھی کچھ بد نصیب ہے. بلکہ ان کا آگے تذکرہ، بلکہ قلوبہم ان کے دل، فی غمرۃ سخت غفلت میں. غمرۃ کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں سخت غفلت، بڑی غفلت. تھوڑی بہت غفلت تو درگزر ہو جاتی ہے، لیکن ان کی غفلتیں بڑی غفلتیں. بل قلوبہم بلکہ ان کے دل، فی غمرۃ سخت غفلت میں ہیں. من ھذا اس سے، ھذا سے مراد یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، دین آتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور گزشتہ آیات میں جو مخلص اور مومن بندوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال کئی اعمال ہیں، کئی کام ہیں، من دون ذالک اس کے سوا، دونی سوا، ذالک اس، دون ذالک اس کے سوا، اس غفلت کے سوا بھی ان کے اور بھی کئی جرائم ہیں، ان کے اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں. ہم وہ لہا انہی کو عاملون کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے جرائم ہیں. ان کے جرائم کی تو ایک طویل فہرست ہے. صرف ایک غفلتی، ان کی سستی اور کوتاہی ہی
ان کا جرم نہیں، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، تکبر بھی ہے، انبیاء کرام کا استہزاء اور مذاق بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تمسخر اڑانا بھی ہے، بڑا کچھ ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا ہم پکڑیں گے، مترفیہم، مترفی اصل میں تھا مترفین، جمع تھا مترفین، نون گر گیا ہے، مترفیہم، مترفی خوشحال، ہم ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں، لگژری سٹائل والے، کھاتے پیتے اچھے خوشحال لوگوں کو ہم پکڑ لیں گے، بالعذابی، عذاب میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے، اذا ہم، تو اچانک وہ یجعرون، بلبلا رہے ہوں گے۔ یجعرون، بیل اگر کسی تکلیف میں ہو نا تو وہ جس طرح کی آواز نکالتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یجعرون، اذا ہم یجعرون، اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے۔ یہ اس عذاب اور اللہ کی گرفت کی سختی کا تذکرہ، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ ہمارا جب عذاب آ جائے گا ہم ان کو پکڑ لیں گے تو اچانک ان کی حالت یہ ہو جائے گی، ابھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، عیش و عشرت اور آرام کی زندگیاں گزار رہے تھے، اور ابھی ہمارا عذاب اور پکڑ آنے کے بعد وہ بلبلا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور کہا کیا جائے گا، لا تجعروا، لا تجعروا، مت بلبلاؤ، مت چیخو پکار کرو، الیوم، آج، انکم، آج سے مراد عذاب کا دن، انکم، بے شک تم، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، مدد نہیں دی جائے گی، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی، آج تم ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بلبلانے، چیخ و پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، منتیں سماجتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قد کانت، یقیناً تھیں، آیاتی، میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی، یہ بھی فعل مجہول ہے، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، پیغمبروں نے بھی پڑھی، پیغمبروں کے وارثوں نے بھی پڑھی، علماء کرام نے، فَكُنْتُمْ، فَاتو، كُنْتُمْ، تھے تم، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، پھر جایا کرتے، ناکاسا آتا ہے نا قرآن مجید، ناکاسا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، تو یہ وہی لفظ ہے تنکسون، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی اور تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ مستکبرین، یہ آیات سن کر پھر جانا کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں یا کسی غفلت کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اس حال میں کہ تم تکبر کرنے والے ہوتے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان آیات، ہم خود بڑی چیز ہیں، تو تکبر کی حالت میں تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بھی، اسی کے بارے میں، اسی کے ساتھ یا اسی کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس قرآن کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں۔ سامرن، رات کو باتیں کرتے ہوئے،
سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے. سامارا یسمرو کا معنی ہوتا ہے رات کو بیٹھ کے گپے ہانکتے رہنا، قصے کہانیاں، جس طرح دیہاتوں میں بھی رواج ہوتا تھا، لوگ بیٹھ کے کتنی کتنی دیر رات کو قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے رہتے. سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے، بھی سامرن اسی قرآن کے بارے میں رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون تم بیہودہ گوئی کرتے تھے. تہجرون، تہجرون کا معنی فحش گوئی، تو ترجمہ ہوگا بھی سامرن اسی قرآن کے بارے میں سامرن باتیں کرتے ہوئے، تہجرون بیہودہ گوئی کرتے تھے. یعنی تم اسی قرآن کے بارے میں جس کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی نا، اس قرآن کو سننے، اس پر غور کرنے، اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کے بجائے تم کیا کرتے تھے؟ ساری ساری رات لمبی لمبی مجلسیں جماتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس قرآن کے متعلق بیہودہ گوئی کرتے تھے، فضول اور گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے تھے، ساری ساری رات گزار دیتے تھے. اس لیے آج یہ عذاب تم سے ٹلنے والا نہیں. آج چون کرو چراں کرو، بلبلاؤ چیخو پکار کرو، آج بدلے کا دن ہے، آج تمہاری گرفت کرنے کا دن ہے. اور غالباً یہ تذکرہ دنیا کے اندر گرفت کا ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کی خوشحالی کا تذکرہ ہے کہ ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب نے آ پکڑا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بدحال لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان پر بھی آئے گا. لیکن چونکہ یہ زیادہ بڑے مجرم تھے نا، انہوں نے ان کمزور لوگوں کو، کمی لوگوں کو، ماڑے لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا، اس لیے یہ بڑے مجرم. وہ بھی مجرم ہیں کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی تھی؟ وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.